اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ نکاح میں ولایت کا بیان چل رہا ہے اور اس سلسلے کی آخری کڑی آج کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے متعلق صاحب ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا ابْنُهَا فِي قَوْلِ ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقال محمد رحمۃ اللہ علیہ ابوها لأنه اوفر شفقة من الابن ولهما ان الابن هو المقدم في العصوبة وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزیادت الشفقہ كأب الام مع بعض العصبات واللہ تعالی علم۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے کروں، پہلے عبارت کا اختصار کے ساتھ خلاصہ اور نچوڑ بیان کروں گا۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک مجنونہ عورت ہے، پاگل عورت ہے اور اس کا باپ زندہ ہے، اور پہلے شوہر سے اس کا ایک بالغ اور مکلف بیٹا بھی موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ مجنونہ اور پاگل عورت اپنا عقد ثانی کرنا چاہے تو اس کے ولایت نکاح کا مستحق کون ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات شیخین رحمۃ اللہ علیہما کا مسلک یہ ہے کہ اس پاگل اور مجنونہ عورت کا بیٹا اس کے باپ پر فوقیت اور برتری رکھے گا اور وہی ولایت نکاح کا حقدار ہوگا۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ باپ اس کے بیٹے پر غالب ہوگا اور ولایت میں بیٹے کی بنسبت باپ کو فوقیت اور برتری حاصل ہوگی اور باپ ہی اپنی مجنونہ بیٹی اور پاگل بیٹی کے نکاح کرنے کا حقدار ہوگا۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ولایت نکاح کا دار و مدار شفقت پر ہے اور بیٹے کے مقابلے میں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ولایت کا ثبوت بھی شفقت کی زیادتی کی بنیاد پر باپ ہی کے لیے ہوگا۔ لیکن ان کے برخلاف حضرات شیخین رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک الانکاح الی الاسباط میں جن سے اسباط کو نکاح کرانے کا مستحق اور حقدار بتلایا گیا ہے، اور عورت جز ہونے کی بنیاد پر اس کے باپ سے یعنی اصل سے مقدم اور فائق ہے، کیونکہ بیٹے کو عورت کے مال کا نصف ملتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے باپ کو صرف سدس ملتا ہے۔ لہٰذا جب بیٹا عصبہ ہونے میں باپ سے مقدم ہے
اور ولایت انکاح کا اصل مدار عصبیت پر ہے تو باپ کی موجودگی میں بھی بیٹا اس سے مقدم ہوگا۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ولایت انکاح کو محض شفقت میں منحصر کرنا اور زیادتی شفقت کی وجہ سے اسبا کے حق کو ختم کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسبا بہرحال مشفق ہے اور شفیق سے مقدم ہے۔ جیسے اگر کسی عورت کا نانا موجود ہے اور اس کا چچا زاد بھائی بھی موجود ہے تو اگرچہ نانا کی شفقت چچا زاد بھائی سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود اصوبت میں برتر ہونے کی وجہ سے چچا زاد بھائی نانا سے فائق اور اس پر غالب ہوگا اور اسی کو ولایت انکاح حاصل ہوگی۔ اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شفقت کو بھی ثبوت ولایت میں دخیل اور مؤثر مانتے ہیں، مگر ہر جگہ نہیں، اسی جگہ جہاں اصوبت سے اس کا تصادم اور ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن اگر شفقت اصوبت سے متصادم ہو جائے تو اس صورت میں ہم اصوبت کو ترجیح دیں گے، شفقت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ نکاح میں ولایت کے تعلق سے ہدایہ کے سارے مسائل کا اختتام ہو گیا۔ اب کل سے انشاءاللہ کفاءت کا بیان ہوگا۔ اب آپ آج جس عبارت کی میں نے تشریح کی ہے اس عبارت کے ترجمے پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ جب پاگل عورت کے اندر پاگل عورت کا باپ اور پاگل عورت کا بیٹا اکٹھا ہو جائیں تو اس پاگل عورت کے نکاح کرانے میں ولی اس کا بیٹا ہوگا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولایت انکاح یہ اس کے باپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ باپ بیٹا کی بنسبت کہیں زیادہ شفقت والا ہے۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ اصوبت میں بیٹا مقدم ہوتا ہے اور یہ ولایت اصوبت پر مبنی ہے، تو چونکہ بیٹا جز ہے مجنونہ کا، اس لیے اس کو اصل پر فوقیت حاصل ہوگی، جیسے کہ باب وراثت میں جزء میت کی اصوبت اصل کی اصوبت پر مقدم ہوتی ہے۔ اور زیادتی شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ماں کے باپ کا اعتبار نہیں ہے بعض اصفات کے ساتھ، مثلا چچا زاد بھائی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ علم والا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ